بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج 1 جنوری 2025 ہے. یہ 2025 کا پہلا دن ہے. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان، غیر مسلم جتنے بھی احباب ہیں، سب کو 2025 یعنی نیا سال بہت بہت مبارک ہو. بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 2024 کوئی اچھا سال نہیں تھا. یہ زیادتیوں کا سال تھا، یہ ظلم کا سال تھا، یہ بربریت کا سال تھا. یہ پاکستان کے اندر بالخصوص ایک خاص پولیٹیکل پارٹیز کے لیے انتہائی بھاری گزرا. جب پولیٹیکل پارٹی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں پھر ان کی ورکرز بھی ہیں اور ان کی قیادت بھی ہے. جہاں ورکرز نے اپنی جان کی قربانی دے دی، وہاں قیادت پر بھی یہ کوئی اچھا سال نہیں تھا. ہر وقت ضمانتیں، رہائیاں، ہر وقت گرفتاریاں، گھروں پر چھاپے، عورتوں کی گرفتاریاں، یہ سلسلہ پاکستان کے اندر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی پر بہرحال جاری رہا. سال کا آغاز بھی کوئی اچھا نہیں تھا. فروری کے اندر جب اس ملک کے اندر جنرل الیکشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس جنرل الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی. ایک ایسی جماعت جس نے پورے پاکستان میں آلموسٹ وائٹ واش کر کے رکھ دیا تھا پورے پاکستان کو، اور ایک ایسی میسو قسم کی ایک اکثریت اس جماعت نے حاصل کی تھی جس کی اس سے پہلے پاکستان میں بہرحال کوئی مثال نہیں ملتی. مثال اس لیے نہیں ملتی کہ آپ کہیں گے کہ 2/3 اکثریت آلریڈی کسی جماعت نے پہلے لی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2/3 اکثریت بھی بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر یا ساتھ مل کر اور ان کی کولیبریشن کے ساتھ لی گئی تھی. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کر الیکشن لڑ کر اتنے بڑے پیمانے پر اکثریت حاصل کرنے والی پاکستان تحریک انصاف پہلی جماعت تھی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور یہ اقلیت میں بدلنے والے پاکستان کے اپنے ادارے تھے. ایک ایسی جماعت جس نے کل 17 سیٹیں لی تھیں، بلکہ 17 سیٹوں کے علاوہ جو سب سے بڑی سبکی تھی اس جماعت کے لیے وہ یہ تھی کہ ان کے اپنے چیئرمین، جن کو بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ بیرون ملک سے امپورٹ کیا گیا تھا، وہ خود اپنی ہی 2 سیٹیں جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، وہ اپنی ہی 2 سیٹیں بدترین شکست ہوئی ان پر، اور ایک سیٹ پر تو کوئی 50,000 کے قریب ووٹوں سے انہیں شکست ہوئی. جی، میاں نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب مانسیرا سے بھی اپنی سیٹ ہار گئے، اور لاہور کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی انہیں بدترین شکست دی. لیکن چونکہ ارباب اختیار کچھ اور چاہتے تھے، صاحبان اقتدار کچھ اور چاہتے تھے، اپنے خوشامدی اور اپنے ہم نواؤں کو انہوں نے الیکشن جتوانا تھا اور اقتدار سونپنا تھا، لہٰذا اس اکثریت کو اقلیت میں بدل کر پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین ظلم کیا گیا. عوام کی رائے کو پسے پشت ڈال کر ایک ایسی جماعت کو اقتدار سونپ دیا گیا جس سے عوام بدترین نفرت کرتے تھے اور آج تک نفرت کرتے ہیں. ان کی نفرت کی بھی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں تک اقتدار ان کے ہاتھ میں رہا، اور انہوں نے پاکستان کا جو حال کر دیا اس سے اب نوجوان نسل جو تھی وہ آشنا تھی اور سمجھ چکے تھے کہ اصل پاکستان کی تباہی اور بربادی کے ذمہ داران یہ 2 پارٹیاں، یہ 2-4 خاندان ہیں، اور ان خاندانوں کو اب کسی بھی طرح پاکستان کی عوام اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. لیکن انہیں پھر بھی پاکستان کی عوام پر مسلط کر دیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین زیادتی تھی، اور اس کا خمیازہ ہم پورے سال بھگتتے چلے آئے اور ابھی تک بھگتتے جا رہے ہیں. ایک اور ظلم، ایک اور بربریت، ایک اور زیادتی جو اس سال کی گئی وہ پاڑا چنار کے اندر کی. یہ تفرقہ بازی کے اندر ایک ایسی آگ لگائی گئی کہ اس کے اندر کئی خاندان خون میں نہا گئے. اس میں کئی بچے، کئی عورتیں، کئی مرد جنہیں زندہ جلا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، جنہیں خون میں نہلا دیا گیا. ان کی لاشیں، ان کی روحیں، ان کی قبریں آج تک انصاف مانگ رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاڑا چنار کے اندر ابھی تک کسی قسم کا امن قائم نہیں کیا جا سکا. پاڑا چنار ابھی بھی خون کے عنصر ہو رہا ہے. پاڑا چنار میں ابھی بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. پاڑا چنار ابھی بھی بدامنی کا شکار ہے. پاڑا چنار کے اندر ابھی بھی ظلم جاری ہے. پاڑا چنار کے اندر بربریت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہاں ابھی بھی لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں ابھی بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آج کے دن تک، یعنی کل کا سورج غروب ہونے تک، پاڑا چنار کے اندر خون کا کھیل جاری تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر پچھلے 2024 کی بات کی جائے تو 2024 میں کسی ایک مکتب فکر پر، کسی ایک مسلک پر اس طرح کا ظلم اس کی پہلے مثال نہیں ملتی. مسلسل آج بھی پاڑا چنار کرفیو کی صورتحال ہے. مسلسل پاکستان میں نوگو ایریا بنا ہوا ہے اور وہاں پر کسی بھی قسم کی ریاست کی ریٹ نظر نہیں آتی. جہاں وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے
وہاں صوبائی حکومت بھی اس میں برابر کی شریک اور برابر کی ذمہ دار ہے۔ ایک اور پاکستان کے اندر آئین پر جو ظلم کیا گیا، آئین پر جو حملہ کیا گیا، وہ 26ویں ترمیم تھی۔ 26ویں ترمیم کی تفصیلات پر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، آج صرف اشارہ میں بات کر رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم پاکستان کے اندر آئین کو ذبح کرنے کے برابر تھی، آئین کو سولی چڑھانے کے برابر تھی۔ اس بات کی تکلیف اپنی جگہ کہ یہ تو کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مختلف صاحبان اقتدار کو یا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے انہیں جب اپنی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی ضرورت کے لیے وہ آئین میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ لیکن افسوس اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آئین کے لیے قربانی دی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو جو آئین کے لیے شہید ہو گئی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو اس مرتبہ آئین پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو عام طور پر جمہوری جماعت کہا جاتا ہے، عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آئین کے اندر رہ کر کھیلتی ہے، لیکن اس مرتبہ جو کھیل تھا وہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں تھا۔ اور بلاول بھٹو نے، میں اس کو صرف بلاول بھٹو کو ذمہ دار نہیں کہتا، لیکن چونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہی ہیں تو اس لیے پھر ان کا نام لیا جائے گا۔ اس مرتبہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں میں بلاول بھٹو بھی سر فہرست تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کی روح بھی اس وقت کام کی ہوگی جب ان کے ثبوت اور ان کے جانشین نے آئین پر اس طرح کا حملہ کیا جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ گو کہ یہ تبدیلیاں آئین کے اندر، یہ امینڈمنٹس وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہیں، لیکن تاریخ اپنے الفاظ میں ان چہروں کے نام لکھ کر جائے گی جنہوں نے 2024 میں آئین پر حملہ کیا تھا۔ پاڑا چنار پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بدترین واقعہ ہے۔ پورے سال خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ پاڑا چنار پر میں بھی ویڈیو کر چکا ہوں، اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں، ہر روز اپڈیٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دو مکاتب فکر کے درمیان یہ لڑی جانے والی جنگ ہے، یہ ایک لڑائی ہے، یہ ایک فساد ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنہ میں بے شمار گھر اجڑ گئے، بے شمار بچے انہیں ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، عورتوں کو قتل کر دیا گیا۔ بے شمار ایسے خاندان ہیں جن کے پورے کے پورے کنبے ذبح ہو گئے، اور آج بھی پاڑا چنار کرفیو کی کیفیت ہے، آج بھی پاڑا چنار پاکستان کے اندر نو گو ایریا بنا ہوا ہے، آج بھی پاڑا چنار بدامنی کا شکار ہے، آج بھی پاڑا چنار کے اندر ظلم جاری ہے۔ رٹ کہیں بھی حکومت کی نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو۔ میرا خیال ہے کہ پاڑا چنار کے اندر جو حالات اس وقت ہیں، وہاں جہاں ادارے برابر کی شریک ہیں، وہاں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی اتنی ہی حصے دار ہے اس ظلم، اس بربریت اور اس فساد کے اندر۔ ایک پاکستان کی تاریخ میں جس ظلم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ 2024 میں نومبر کے اندر، یعنی 26 نومبر کو جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر ہوا، اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کا ایک ٹاپ ٹرینڈ گولی کیوں چلائی کے نام سے آج تک چل رہا ہے، لیکن یہ جس طرح کے ثبوت یا جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، گو کہ اس وقت حکومت کا موقف کچھ اور ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف کچھ اور ہے، لیکن سوشل میڈیا سے جو انفارمیشن آ رہی ہیں، اسلام آباد کے اندر رہائشی لوگ جس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، اور جو اس وقت جو لوگ اس دھرنے کے اندر، احتجاج کے اندر شریک تھے، ان سے جو باتیں سنی جا رہی ہیں، جو خبریں پھیل رہی ہیں، اس سے بہرحال یہ لگتا ہے کہ سینکڑوں افراد ایسے تھے جنہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پرامن احتجاج کرنے والے لوگ تھے، اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے لوگ تھے، اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کرنے والے لوگ تھے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ تھے۔ احتجاج ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا حق ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کی، لیکن پرامن احتجاج، اس احتجاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کی طرف سے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ اتنا پرامن احتجاج تھا جس کی میرا خیال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے بعد یہ واحد ایگزامپل ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، اتنا پرامن احتجاج۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ابھی بھی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، ابھی بھی لوگ جن کا ضمیر جاگتا ہے وہ بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ گو کہ اس گولی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ گولی چلائی تھی، اس کے ایک مخصوص ایک خاص ادارے کی طرف اس کا رخ کیا جانا بھی بالکل غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور حکومت نے ہی یہ ظلم کیا تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا یہ بدترین ظلم تھا کسی ایک خاص پارٹی کے کارکنان کے اوپر اور پرامن احتجاج کرنے والوں کے اوپر۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پھر کچھ ایسی نیوز ہیں، جو خبریں ہیں، میں ون بائی ون آپ سے شیئر کرتا چلوں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفارمیٹیو چیزیں ہیں، یہ آپ کو پچھلے سال جو چیزیں ہوئی ہیں ان کی ایک دفعہ یاد تازہ کر دیں گی۔ کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کی میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی
4 मुकदमात हैं, यानी 9 मई के 4 मुकदमात हैं जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानतें मंजूर हुई। तो वहीं पर 8 मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानतें खारिज भी की गई। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी बहनें भी लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में साल भर पेश होती रहीं। ताहम इस साल भी तफ्तीशी अफसरान की जानिब से साल 2024 में तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी। ये एक पूरी रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें आज़म सवाती साहब, असद उमर साहब, मुसरत चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, असद उमर, जैन कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब, हाफिज़ फरीदाबाद, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी दहशत गर्दी की अदालत अबूरी ज़मानतों में पेश होते रहे। ताहम किसी भी तफ्तीशी अफसरान की जानिब से 9 मई कि 12 मुकदमात में साल 2024 में तफ्तीश मुकम्मल करके अदालतों में रिपोर्ट जमा ना करवाई जा सकी। 5 अक्टूबर के एहतजाज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा भी अबूरी ज़मानत पर हैं इस वक्त। आपको पता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं इस वक्त वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तफ्तीशी अफसर की जानब से मुसरत चीमा, जमशेद इकबाल चीमा के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में गुनाहगार लिखकर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। दूसरी जानब ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब की मुश्किलात में भी इजाफा देखने में आया। इन मुल्ज़मात के खिलाफ 4 मुकदमात में फर्द जुर्मायत कर दी गई और बाकायदा तौर पर जेल ट्रायल जारी है और गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं, जबकि ज़मानत पर मुल्ज़मान भी जेल ट्रायल में पेश हो रहे हैं। ज़मानत पर रिहा मुल्ज़मान में आलिया हमजा, सनम जावेद, खदीजा शाह समेत 200 से ज़्यादा मुल्ज़मान भी जेल ट्रायल का हिस्सा हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में जिनमें शेरपाव पुल तकरीर तकर, उसके अलावा अस्करी टावर जलाओ गिराओ, थाना शादमान नजर आतश, जिना हाउस जलाओ गिराओ, जिना हाउस के बाहर गाड़ियाँ जलाने, मुगलपुर के करीब पुलिस गाड़ियाँ जलाने, मुस्लिम लीग नून के ऑफिस जलाने समेत दीगर मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद और मंजर अली गुल के पास ज़ेरे समात हैं। उसके बाद साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन एहतसाब अदालत FIA सेंट्रल कोर्ट में केसेस ज़ेरे समात हैं। परवेज़ इलाही ज़मानत के बाद अदालतों में ट्रायल को फेस कर रहे हैं, जबकि एहतसाब अदालत की जानब से मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और एक आखिरी अहम रिपोर्ट वो ये है कि 9 मई वाक़यात में जिना हाउस जलाओ घराव में ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जिनमें हसन न्याजी, मियाँ आबाद फ़रूक, उस्मान इकराम समेत दीगर कारकुनान को 2 साल 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। यानी कुछ को 2 साल और कुछ को 10 साल, जिसमें स्पेशली हसन न्याजी साहब हैं जो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, उन्हें 10 साल की कैद सुनाई गई है। साल 2024 के जुल्म गिनवाते जाएँ तो शायद हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन किसी एक जुल्म की एक नई कहानी आपके सामने पेश करें, लेकिन इस तवक्को के साथ हम नए साल का आगाज़ करते हैं कि खुदा करे ये साल पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर हो, ये साल बर्बरियत और जुल्म में कमी का साल हो, ये साल किसी ख़ास जमात पर जुल्म करने का साल ना हो, पाकिस्तानी कौम के लिए इत्तेहाद इत्तफाक़ का साल हो और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए ये मिल बैठने का साल हो और अगला प्लान पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने का मनसूबाबंदी का साल हो। एक आखिरी चीज़, इस साल उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक 5 साला मनसूबा तरतीब दिया गया। खुदा करे कि वो मनसूबा कामयाब हो। 2029 तक का मनसूबा है, लेकिन इस पर मैं दोपहर में एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा जिसमें इस पूरे मनसूबे की तफसीलात आपको आगाह करूंगा। आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।